السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلم لیگ کا قیام 1906۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ نہیں جی، مسلم لیگ کہاں بنائی گئی، کب بنائی گئی؟ مسلم لیگ ڈھاکہ میں 30 دسمبر 1906 کو بنائی گئی۔ اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے، مطلب اس کو بنانے کی جو اہم وجوہات تھیں وہ یہ تھیں۔ نمبر 1، تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ جیسے ہی حکومت نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مشرقی اور مغربی بنگال میں، تو ہندوؤں نے جو رد عمل کیا، جو ریئیکشن کیا، وہ بہت نیگیٹو تھا۔ رد عمل کہتے ہیں ریئیکشن کو۔ نمبر 2 پہ ہے انگریزوں کا رویہ۔ انگریزوں کا جو رویہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی خاص اچھا نہیں تھا، کوئی زیادہ اچھا رویہ نہیں تھا مسلمانوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے مسلمان اس بات پر بضد تھے کہ ان کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے مسلمانوں کا احساس محرومی۔ احساس محرومی کہتے ہیں کسی کا حق اسے نہ دیا جانا۔ تو مسلمانوں کے اندر احساس محرومی بہت زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو سیاست، ملازمت اور ہر طرح سے نظر انداز کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان احساس محرومی کا شکار ہونے لگے تھے۔ نمبر 4 پر ہے مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کرنا۔ نظر انداز کرنا یعنی اگنور کر دینا، پس پشت ڈال دینا۔ تو مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگریز اور ہندو ایک دوسرے سے اچھا تعاون کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا وہ غیر منصفانہ تھا، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ متحرک ہو گئے، یعنی حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک علیحدہ، ہماری ایک سیاسی شناخت ہونی چاہیے، اور وہ ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مشترکہ کہتے ہیں سانجھا، اکٹھی، یعنی کہ سب نے یہ سوچا، یہ ایک مسلمان نے نہیں، یہ اس سیاسی پارٹی کی کمی کو، یعنی کہ سیاسی جماعت نہ ہونے کو، اور ہندوؤں اور انگریزوں کے نازیبا سلوک نے تمام مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی پارٹی ہونی چاہیے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائس رائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ تو جو مسلمان حکمران تھے، مسلمان جو لیڈر تھے، وائس رائے ہند سے ملے اور واپس جا کر خود کو سیاسی طور پر منظم کرنا شروع کر دیا، یعنی ترتیب دینا شروع کر دیا۔ چیدہ کہتے ہیں خاص وجوہات، ٹھیک ہے، خاص یعنی مسلم لیگ کو بنانے کے جو چیدہ مقاصد، یعنی کہ جو خاص مقاصد تھے وہ درج ذیل تھے۔ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، یعنی جو مسلمان ہیں وہ برطانوی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ حکومت کی کارروائیوں یعنی کہ حکومت کے کاموں کے بارے میں جو مسلمانوں کے دلوں میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، یا مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، ان کو دور کرنا۔ نمبر 3 پر ہے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ اور مسلم لیگ کا ایک بہت ہی بڑا، خاص اور اہم جو ایک مقصد وہ تھا مسلمانوں کو سیاسی طور پر تسلیم کروانا اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا، اور اپنے مطالبات کہتے ہیں ڈیمانڈز کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، یعنی کہ حکومت کو بتانا کہ مسلمانوں کے یہ مطالبات ہیں، ان کو پورا کیا جائے اور ان کو سیاسی طور پر پورا پروٹوکول دیا جائے، اہمیت دی جائے۔ مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برِ صغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ استوار کرنا ہوتا ہے قائم رکھنا۔ مندرجہ بالا کہتے ہیں جو اوپر یہ مقاصد مسلمانوں کے یہ والے بیان کیے گئے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ مسلمانوں نے جو مقاصد اپنے بتائے ہیں، ان مقاصد کو مان کر اور ان کو نقصان پہنچائے بنا برِ صغیر کی جو دوسری اقوام ہیں، جو ہندو وغیرہ ہیں، ان سے مسلمانوں کے اچھے تعلقات قائم ہونے چاہیے، قائم ہو سکیں۔